بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، مسلمانوں میں خلافت کے متعلق جو کشمکش جاری تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر سقیفہ بنی سعدہ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجمع عام میں بیعت ہو جانے پر ختم ہو گئی، جس کے بعد جسد مبارک کی تجہیز و تدفین کا اہتمام شروع ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پلنگ پر ابدی نیند میں محو تھے، وہ پلنگ بدستور اسی جگہ پر تھا۔ غمزدہ اقربا ارد گرد پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے مدفن کے تعین پر گفتگو ہوئی، جس میں 3 مختلف رائے تھیں۔ نمبر 1، مکہ معظمہ میں تدفین ہو، جسے آپ کا مولد اور آپ کے اجداد کا وطن ہونے کا فخر حاصل ہے۔ نمبر 2، بیت المقدس انبیاء کرام علیہم السلام کی آخری آرامگاہ ہونے کی وجہ سے، لیکن مسلمان اس پر متفق نہ ہو سکے تھے، کیونکہ ابھی تک بیت المقدس پر نصرانی رومی حکومت کا قبضہ تھا، جن کی دشمنی نے مسلمانوں کو کبھی چین نہ لینے دیا۔ مسلمانوں کے دل سے جنگ موتا اور غزوہ تبوک دونوں کا داغ ابھی تک صاف نہ ہوا، حتیٰ کہ ابھی رسول خدا نے روم سے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کے لیے جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کو اسی فلسطین پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا، جس میں شہر بیت المقدس واقع ہے، اور مسلمان مکہ معظمہ کو ابھی بھی آپ کا مدفن بنانے پر رضامند نہ ہو سکے۔ نمبر 3، مدینہ منورہ، جس بستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا کے لیے دروازے کھول دیے، جہاں کے باشندوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی سعادت حاصل کی، جس شہر نے سب سے پہلے اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، اور اس رائے پر تمام مسلمان متفق ہو گئے۔ اب مرقد کے لیے جگہ کی تعین پر گفتگو ہوئی، اور اس میں بھی مختلف رائے پیش کی گئی۔ نمبر 1، مسجد نبوی میں منبر کی جگہ، جہاں رسول خدا تشریف فرما ہو کر خطبہ سناتے۔ نمبر 2، مصلی کی جگہ، جہاں پر امامت صلاۃ کے لیے قیام فرماتے۔ مرقد کے متعلق یہ دونوں رائیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کی وجہ سے مسترد ہو گئیں کہ علالت کے آخری مرحلہ میں جب رسول خدا نے سیاہ رنگ کی ردا اوڑھ رکھی تھی، دفعتاً تکلیف بڑھ گئی، جس کے اثر سے کبھی ردا کا دامن چہرہ مبارک پر پھیلا دیتے اور کبھی دامن رخ انور سے سرکا کر دوسری طرف پھینک دیتے۔ اسی اضطراب میں زبان مبارک سے یہ الفاظ صادر ہوئے: خدا تعالیٰ ایسی قوم کو ہلاک کیے بغیر نہیں رہتا جو نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لے۔ ام المؤمنین کی اس روایت سے مسجد نبوی کے اندر تدفین کا ارادہ ختم ہو گیا، لیکن مرقد کے تعین کا مرحلہ ابھی باقی تھا کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے سن کر فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ نبی کی روح جس مقام پر پس انصری سے پرواز کرتی ہے، اس خطہ کو زمین کو ان کے مرکز بنانے کا شرف حاصل ہوتا ہے، جس کا شرف ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں تھا۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرامگاہ بھی آپ کا حجرہ قرار پائے۔ مرقد کے تعین کے بعد پلنگ جس مقام پر لگا ہوا تھا، وہیں قبر کھود لی گئی۔ کفن 3 چادروں سے دیا گیا، جن میں 2 چادریں یمن کی بنی ہوئی تھیں اور 1 چادر دھاری دار تھی۔ تکفین سے فارغ ہونے کے بعد فی الحال جسد مبارک کو اپنے حال پر چھوڑ کر زیارت کے لیے پردہ ہٹا دیا گیا۔ زائرین مسجد سے گزر کر آخری دیدار کے لیے آنے لگے اور درود و سلام پڑھ کر بادیدہ حسرت واپس لوٹتے گئے۔